اور آج 1 ارب 70 80 کروڑ مسلمان اور ایک نقطے کے برابر اسرائیل ہے، اور عربوں کے بیچ دن دنا رہا ہے، ہمارے بچے ذبح کر رہے ہیں، ہماری خواتین کی آبرو ریزی ہو رہی ہے، ہمارے بوڑھے ذبح کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم اگر مذمت کے لفظ بھی بولتے ہیں تو وہ 100 بار تول کے ناپ کے کہ ان کو برا نہ لگ جائے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک دن ہونا ہے۔ ایسی قوم اللہ نے لانی ہے کہ جن کا اڑنا بچھونا قرآن کی تعلیمات ہوں گی، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کا وہ فرمان کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ مٹی اور گارے کا بنا ہوا کوئی مکان اور اون اور چمڑے کا بنا ہوا کوئی خیمہ ایسا نہیں رہے گا جس میں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا، اور وہ وقت ضرور ہم نہیں تو ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کائنات کی کوئی ایسی چھت نہیں ہوگی جس پر میرے محمد عربی کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہوگا۔ سرخرو تو اسلام نے ہونا ہے، سر بلند تو ہونا ہے۔ لہٰذا میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس میں ہمارا عمل، ہمارا کردار کیا ہے۔ میں دیکھوں کہ مجھے اسلام نے کتنا کچھ دیا، کتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلام نے ہمیں کتنا کچھ دیا، لیکن ہم نے اسلام کو کیا دیا۔ اپنی زندگی کے شب و روز کا ہم مطالعہ کریں، دیکھیں اور اس کتاب سے جڑ جائیں اور جڑے رہنے کا عہد کریں۔ آنے والی نسلوں کے سینوں میں قرآن کی محبت کا چراغ روشن کریں۔ آنے والا کل اسلام کا ہے۔ الاسلام یالو ولا یولا علی، کوئی اور سربلند نہیں ہوگا۔ یہ جو اس وقت نکبت، ذلت اور رسوائی جو کچھ ہو رہی ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ جب ہم برے ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ جل شانہ برے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے، وہ یہود و نصارہ کی شکل میں ہوں یا ہمارے مقامی حکمرانوں کی صورت میں ہوں۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے تو ان جیسا عادل کیوں نہیں بنتا، تو اتنا ظلم کرتا۔ حضرت حسن بصری نے کہا تھا پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، ہم ایک پلڑے میں حجاج بن یوسف کو رکھ دیں تو وہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے کاٹے، 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے۔ بہت بڑا ظالم اور دہشت کا نشان مانا جاتا تھا، لیکن کسی نے جرأت کر لی اور کہا کہ تو ان جیسا انداز حکمرانی کو اختیار نہیں کر لیتا، تو اس نے 2 لفظی جواب دیا۔ اس نے کہا تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر بنو میں عمر بن جاتا۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہو تو حکمران عمر جیسے ہوتے ہیں، اور اگر رعایا ہی بدترین ہو تو حکمران قہر اور اللہ کے غضب اور اللہ کی طرف سے جو ہے وہ سزا کے صورت میں ان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں تھا اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری صورتحال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک موقع پہ ارشاد فرمایا وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب نازل کرے، تمہارے نیچے سے بھی عذاب نازل کرے۔ تو علماء نے کہا اوپر کا عذاب کیا ہے، پتھر اتریں، اور نیچے کا عذاب کیا ہے، زلزلے آئیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولادیں نافرمان ہوں۔ یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے جس میں تم جکڑ دیے جاتے ہو۔ آج ہم دیکھیں تو ہمارے ماتحت ہماری اولادیں آج ماں باپ کے سامنے کس طرح کھڑی ہو گئی ہیں، اور ایسے بدترین حکمران جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کبھی ماضی میں دیکھے تھے ہم نے، اور ہر آنے والا دن بدترین سے بدترین ہوتا چلا آ رہا ہے۔ وہ ایک حکمران گیا، دوسرا آیا، تو کسی نے کہا جناب آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھوں میں موتیا اتر آیا۔ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بدترین آ رہا ہے، اس لیے کہ ہم خود سدھرنا نہیں چاہتے۔ جب ہم خود صحیح نہیں ہونا چاہتے تو یہ اللہ کے عذاب کی شکل کے اندر یہ اوپر ہمارے نازل ہوتے رہیں گے اور اللہ کا قہر بن کے برستے رہیں گے۔ اس لیے ہم نے اس کتاب کو تھام کر کے اپنی زندگیوں کو منور اور تاباں کرنا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں گفتگو تھوڑی سی جو ہے وہ لمبی ہو گئی۔ دوسرا پیغمبر اسی جگہ پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے اور اللہ کے پرچم کو تھام لیتا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام شہید کر دیے جاتے تو پھر اہتمام دین کون کرتا اور توحید کا اہتمام کون کرتا؟ اس لیے حضور کی حفاظت فرمایا جانا اور قرآن کی حفاظت فرمایا جانا یہ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں اور حضور کے بعد کوئی رسول نہیں۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کتاب کی حفاظت فرمائی اور اس کا ظاہری انتظام حفاظ کی صورت کے اندر رکھا، اور ہم نے دیکھا کہ 7 8 سال کے بچے بھی قرآن مجید کے حفظ کی سعادت پاتے ہیں۔
میں نے دیکھا ہے کہ میں کبھی رات سفر سے واپس آتا ہوں تو مسجد سے گزرتا تھا تو لائٹیں بند ہوتی اور کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز ہوتی تو تجسس پیدا ہوتا. تو میں جب جو ہے وہ بتی جلاتا تو دیکھتا کہ کچھ بچے عادت ہوتی ہے سوئے ہوئے کچھ کہنے بولنے کی, تو کچھ بچے سوئے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہوتے. تو مجھے رشک آتا ان بچوں پر کہ یہ کیسے خوش نصیب ہیں جن کی نیندوں میں بھی قرآن کے نغمے ہیں. تو خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کے سروں پہ یہ عزت کی دستار سجی, اور یہ علامتی ہے. اصل تو عزت کا تاج ان کے سر پہ قیامت کے دن رکھا جائے گا جس کی ضو شمس و قمر سے بھی زیادہ ہوگی. اور نہ صرف یہ, ان بچوں کے والدین کو تکریم دی جائے گی, ان کے سروں پہ عزت کا تاج سجایا جائے گا چونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ فرمایا. تو خوش نصیب ہے وہ جگہ, وہ خطہ, وہ دھرتی اور وہ مقام جہاں کتاب اللہ کی تلاوت رات کی تنہائیوں اور دن کی اجالوں میں ہوتی ہے. فرمایا تمہارا اگر اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو, یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے. اللہ اکبر. حضرت سہل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے تو لوگ انہیں ملنے گئے تو کسی نے کہا کہ حضرت اس جنگل میں کیسے وقت گزارتے ہو, آؤ نا شہر میں, تمہارے مزاج کے بندے بھی مل جائیں گے. یہاں تنہائی میں دن اور راتیں کاٹنا تو کتنی مصیبت ہوتی ہوگی. آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے میں تنہا رہتا ہوں؟ لوگوں نے کہا کسی نے کیا کہنا ہے, ہم خود دیکھ رہے ہیں آپ تنہا ہے. فرمایا تم نے غلط دیکھا, میں تنہا نہیں ہوں. جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں, اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں. تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں. تو یہ رب کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے, یہ رب کے ساتھ اپنے تعلق کی مضبوطی ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے اس کی محبت طلب کی اور اس نے اپنی اتنی محبت مجھے عطا کی کہ مجھے زوال عقل کا اندیشہ ہو گیا کہ کہیں میری عقل ہی زائل نہ ہو جائے اور جنون کسی کیفیت نہ ہو جائے. پھر میں نے دوسرا سوال اللہ سے کیا کہ مالک تو نے محبت کے نور سے تو مالا مال کیا ہے, اب میں تیری قربت چاہتا ہوں, کیونکہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے وصل کی آرزو اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور وہ بےتاب ہو جاتا ہے اس کو ملنے کے لیے. تو کہا مالک تو نے محبت سے تو نوازا, اب میں تیرے وصل اور تیری قربت کے نور سے مالا مال ہونا چاہتا ہوں. کہا جب میں نے یہ سوال کیا تو آواز آئی اگر میری قربت تلاش کرنی ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ, تمہیں قربت قرآن سے ملے گی. قرآن اللہ کی قربت کا سبب و ذریعہ ہے. علامہ اقبال نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا اور کہا کہ قرآن مجید کی ناظرہ تلاوت کیا کرو, بہت اچھا ہے اگر اس کو معانی و مطالب کے ساتھ تم سمجھ کے پڑھو, لیکن اگر تم قرآن مجید کو معانی و مطالب کے ساتھ سمجھ کے پڑھنے کی صلاحیت نہیں بھی رکھتے تو پھر بھی اس کی ناظرہ تلاوت کرو, اس لیے کہ قرآن مجید کی ناظرہ تلاوت کرنے سے بھی قلب کا تعلق قلب محمد سے پیدا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دل کا تعلق حضور سے جڑ جاتا ہے, اس لیے کہ قرآن حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا تھا, حضور کی زبان پہ نازل نہیں ہوا تھا, حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا. اور اس لیے حضور جلدی جلدی اپنی زبان کو جنبش دیتے کہ جو دل پہ نازل ہوا ہے وہ زبان پہ بھی آ جائے. تو اللہ نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, محبوب جلدی نہ کیجئے, جس رب نے دل پہ اتارا ہے وہ زبان پہ بھی لے آئے گا. تو یہ حضور کے قلب اطہر کے اوپر اترنے والی پاکیزہ کتاب ہے, اور جس کی خالی تلاوت کرنا یہ اعزاز و تکریم سے مالا مال کر دیتی ہے اور قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ اور سبب ہے. بلکہ ایک زمانے میں ایک شخص کو دفن کیا, اور دفن کرنے کے لیے جب قبر کھودنے لگے تو کیا منظر دیکھا کہ ساتھ والی قبر کی اینٹ گر گئی. تو اندر دیکھا کہ ایک میت پڑی ہے جس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا, اوپر تو کوئی نشان قبر نہیں تھا. تو تجسس اور شوق کی چنگاریاں مزید روشن ہوئیں تو انہوں نے دوسری اینٹ خود کھینچ دی, تو دیکھا کہ تازہ گلابوں کی خوشبو سے ماحول عطر بیز ہے اور کفن بھی میلا نہیں ہوا. تو خیر قبر بند کر دی. تدفین کرنے کے بعد صاحب قبر کی تلاش میں وہ لوگ نکلے, چونکہ انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. تو وہ جب تلاش کے لیے نکلے تو پتہ چلا کہ اس کی بیوہ بھی موجود ہے, اگرچہ بہت بوڑھی ہو چکی ہے. تو اس کے پاس جا کے کہا کہ ہم نے یوں تیرے شوہر کی قبر کھلتے ہوئے دیکھی اور یہ منظر نامہ ہماری آنکھوں کے سامنے آیا, تو ہم پوچھنے آئے ہیں کہ اس کا کون سا نیک عمل تھا کہ مرنے کے بعد اس کی قبر مہک رہی ہے.
تو اس خاتون نے کہا کہ میرے شوہر ایک ان پڑھ اور سادہ سا آدمی تھے، وہ کوئی ایسے خاص تو نہیں تھے کہ جس طرح تم بتا رہے ہو، لیکن ہاں مجھے یاد آیا وہ قرآن مجید نہیں پڑھے ہوئے تھے، اور صبح کے وقت جب وہ نماز پڑھنے جاتے مسجد میں تو لوگ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے، تو انہیں بھی بڑا شوق تھا کہ میں قرآن پڑھوں، لیکن یہ پڑھے نہیں تھے، تو یہ دکھے ہوئے دل سے بوجھل قدموں سے واپس گھر آ جاتے اور طاق پہ پڑے ہوئے قرآن مجید کو اٹھاتے اور اپنے سامنے رکھتے اور کھولتے، ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتے اور کہتے مالک مجھے نہیں پتہ یہ کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر دوسری سطر پہ انگلی آ جاتی، کہتے مالک یہ بھی تیرا کلام ہے اور یہ بھی سچ ہے۔ اس طرح انگلیاں پھیرتے جاتے اور یہی کہتے مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی تیرا کلام ہے، یہ بھی سچا ہے۔ اور یوں کچھ دیر کے بعد ان کے اندر جو آتش محبت اور قرآن کی الفت کا جو شوق پیدا ہوا تھا، جس کے اندر ایک ادھم مچایا تھا، آنسوؤں کے ذریعے بہہ جاتا، پھر وہ اس کو بند کرتے، طاق پہ رکھ دیتے۔ یہ عمل کبھی قضا نہیں کیا تھا، ہو سکتا ہے ان کی قبر میں وہ جو خوشبوئیں پھیلی ہیں وہ قرآن کی محبت کی وجہ سے ہیں۔ یار جو قرآن سے پیار کرے تو اس کی قبر میں نور اور روشنی اتر جاتی ہے، اور جو زندگی کا اوڑھنا بچھونا اس کتاب کی تعلیمات کو بنا لے، بتاؤ اس کو اللہ کتنا نوازتا ہے۔ اور جب ہم نے قرآن کو تھام لیا تھا تو زمانہ ہمارا باج گزار تھا۔ اقبال نے جب وہ شکوے کی زبان کھولی ہے تو لہجہ تھوڑا تلخ ہو گیا، آپ جانتے ہیں فتویٰ بھی متوجہ ہوا۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو لہجے میں تلخی آ گئی، رویے میں ترشی آ گئی، لیکن اب اس کا جواب سنیے۔ لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے، اب آواز ادھر سے آ رہی ہے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، تمہاری پستی ذلت زبوں حالی نکبت اور رسوائی کا سبب اس کتاب سے دوری ہے۔ اس کتاب کی قربت تمہیں اٹھا دیتی ہے۔ حضرت عمر نے مکہ المکرمہ کے گورنر کو کسی میٹنگ کے لیے مدینہ رسول میں بلوایا تو پوچھا کہ تم اپنے پیچھے کس کو قائم مقام گورنر بنا کے چھوڑ آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ابن ابزے کو۔ تو انہوں نے کہا ابن ابزے یہ کون ہے؟ میں نے نام پہلے نہیں سنا۔ کہا یہ غلام ہے۔ تو کہا یہ غلام کو تم مدینہ مکے کی گورنر دے آئے ہو؟ تو حضرت عمر کو اس گورنر نے کہا کہ وہ قرآن کا جاننے والا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا کہ یہ قرآن لوگوں کو اٹھا دے گا، یہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور کتاب کو جب ہم چھوڑتے ہیں تو پھر رسوائی ہمارا مقدر، ذلت اور نکبت ہمارا مقدور ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کے ساتھ وابستگی، دل بستگی، تعلق خاطر اور روح کا ربط و رشتہ اگر ہم مضبوط کرتے ہیں تو دنیا ہماری باج گزار ہوتی ہے۔ یہ منبع و مصدر ہے عروج کا، ترقی اور بانک پن کا، اور اس کتاب کے ساتھ جب ہم سوتیلا سلوک کرتے ہیں اور اس کتاب کی تعلیمات سے ناآشنا ہو جاتے ہیں اور اس کتاب کو پس پش ڈال دیتے ہیں تو تمام تر مادی وسائل کے باوجود زمانے میں ہماری کوئی آبرو باقی نہیں بچتی اور ہماری ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو مدارس دینیاں ہیں ان کو غنیمت سمجھیے۔ یہ ایک ابتدائی مرحلہ ہے کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کا۔ اس کے بعد کاش کہ ہمارا معاشرہ قرآنی معاشرہ ہو جائے اور قرآن کی تعلیمات ہمارے رگ و ریشہ میں محو نفوذ ہو جائیں، ہمارا ضابطہ قرآن کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق ہو جائے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اوپر غالب اور سربلند نہ ہوں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ تم ہی سربلند ہوگے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کے رہو۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی اپنی خواہش، اپنی مرضی اور اپنی تمنا اور اپنی شرائط پہ گزارنی ہے، اور اللہ ہمیں کائنات کی بادشاہی ہمارے قدموں میں ڈال دے، ایسے نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس کے بتائے ہوئے اسلوب اور طریق کے مطابق چلیں گے، اس کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند ہو۔ کافر لگتے کیا ہیں میرے؟
تم مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور. جب اقبال نے یہ شکوہ کیا نا کہ کافروں کو تو حور و قصور بخشے اور ہمیں صرف وعدہ حور پہ ہی ٹرکا دیا، تو اس کا جواب شکوہ میں یہ دیا، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور. اگر وہ مسلمانوں والا ضابطہ اختیار کرتا ہے تو پھر ان کو یہ سب کچھ ملتا ہے، اور تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں. تو سچی طلب لے کر کے آج بھی ہم اس دہلیز پہ دستک دیتے ہیں تو زمانہ ہمارا باج گزار ہے. آج تو 1 ارب 70 80 کروڑ مسلمان ہیں دنیا کے اوپر. ہماری تاریخ تو یہ ہے کہ ہم صرف 313 تھے، آلات حرب و ضرب بھی بہت تھوڑے تھے، اور ادھر اتنا بڑا لاؤ لشکر آیا. وہب بن عمیر جو کہ ابو جہل کا جاسوس تھا، اس نے کہا جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے. تو وہ واپس پلٹ کے کہنے لگا کہ میں خوب ٹیلے وادیاں دیکھ آیا ہوں، پیچھے ان کی کمک کا اندازہ بھی کیا ہے. وہ 3 اونٹ کھانے سے زیادہ جو ہیں وہ لوگ نہیں ہیں. عرب میں 100 ایک اونٹ ذبح کیا جائے تو 100 آدمی کھاتا تھا. تو کہا 300 سے کچھ اوپر ہیں یا کچھ کم، اور یہ روزانہ 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتے تھے. تو بڑے تکبر رعونت کے اندر ابو جہل بولا کہ پھر تو لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اور صنادید قریش کو بلا کے کہا کہ رسیاں کٹھی کرو، صبح انہیں پکڑتے جائیں گے، جکڑتے جائیں گے اور لے جائیں گے حرم میں، اور دیواروں کے ساتھ جا کے باندھ دیں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ یہ نئے دین والے تھے اور ان کا یہ حشر دیکھ لو. تو وہب بن عمیر نے جب یہ ساری بات سنی تو اس نے کہا میری پوری رپورٹ تو سن لو. تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو، میری پوری رپورٹ تو سنو. اس نے کہا تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو، میری مشاورت یہ ہے رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں جو مرنے کے لیے آئی ہے. اس کے لفظ سنیے، ابن حشام نے جو سیرت کی سب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے، وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشَ الْمَنَايَا تَحْمِلُ الْبَلَايَا. اے قریش کے سرداروں، میں ان آنکھوں سے خود دیکھ کے آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا لائیں، اور ان میں سے کل کوئی مرے گا نہیں جب تک تم کو لڑ نہیں جاتا، اور وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں. اور اگر اتنے لوگ تمہارے مارے جائیں تو پھر افسوس ہے تمہارے جینے پہ. اور اگلے دن عظیمت کی جو انوکھی داستانیں اہل ایمان رقم کی، میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا. اور آج 1 ارب 70 80 کروڑ مسلمان اور ایک نقطے کے برابر اسرائیل ہے، اور عربوں کے بیچ دن دنا رہا ہے، ہمارے بچے ذبح کر رہے ہیں، ہماری خواتین کی آبرو ریزی ہو رہی ہے، ہمارے بوڑھے ذبح کیے جا رہے ہیں. لیکن ہم اگر مذمت کے لفظ بھی بولتے ہیں تو وہ 100 بار تول کے ناپ کے کہ ان کو برا نہ لگ جائے. کبھی ہم اتنے کمزور بھی ہوئے تھے، جب قرآن کے دامن کو چھوڑا، جہاد کو چھوڑا، تو پھر ہمارا یہی حشر ہونا تھا جو دنیا دیکھ رہی ہے. آج بھی اگر ہم جذبوں کی وہ کائنات لیے میدان عمل میں موجود ہوں تو اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم میرے بن جاؤ. لیکن اگر تم میرے نہیں بنو گے تو پھر میں تمہیں کیوں عزتوں کے تاج پہناؤں گا؟ تم لگتے کون ہو؟ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے. تنے مردہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. جو قوم آگے بڑھ کے تھام لیتی ہے جام اسی کا ہوتا ہے. آج میں اور آپ اس کتاب کے ساتھ اپنی نسل کو جوڑیں اور پھر آگے بڑھ کے اس کتاب کے تعامل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اپنی خواہشات کو پس پش ڈال کر کے قرآن کے فلسفے کو، قرآن کی فکر کو قبول کریں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس قرآن کے دم سے ہم کائنات کی غالب قوم نہ بنیں. اور اگر ہم نہیں کرتے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک دن ہونا ہے. ایسی قوم اللہ نے لانی ہے کہ جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن کی تعلیمات ہوگی. اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کا وہ فرمان کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ مٹی اور گارے کا بنا ہوا کوئی مکان اور اون اور چمڑے کا بنا ہوا کوئی خیمہ ایسا نہیں رہے گا جس میں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا. اور وہ وقت ضرور ہم نہیں تو ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کائنات کی کوئی ایسی چھت نہیں ہوگی جس پر میرے محمد عربی کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہوگا. سرخرو تو اسلام نے ہونا ہے، سر بلند تو ہونا ہے. لہٰذا میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس میں ہمارا عمل، ہمارا کردار کیا ہے. میں دیکھوں کہ مجھے اسلام نے کتنا کچھ دیا، کتنی عزتوں سے نوازا ہے.
آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلام نے ہمیں کتنا کچھ دیا، لیکن ہم نے اسلام کو کیا دیا؟ اپنی زندگی کے شب و روز کا ہم مطالعہ کریں، دیکھیں اور اس کتاب سے جڑ جائیں اور جڑے رہنے کا عہد کریں۔ آنے والی نسلوں کے سینوں میں قرآن کی محبت کا چراغ روشن کریں۔ آنے والا کل اسلام کا ہے۔ الاسلام یالو ولا یولا علی، کوئی اور سربلند نہیں ہوگا۔ یہ جو اس وقت نکبت، ذلت اور رسوائی جو کچھ ہو رہی ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ جب ہم برے ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ جل شانہ برے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے، وہ یہود و نصارہ کی شکل میں ہو یا ہمارے مقامی حکمرانوں کی صورت میں ہو۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے تو ان جیسا عادل کیوں نہیں بنتا، تو اتنا ظلم کرتا۔ حضرت حسن بصری نے کہا تھا پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، ہم ایک پلڑے میں حجاج بن یوسف کو رکھ دیں تو وہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے کاٹے، 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے۔ بہت بڑا ظالم اور دہشت کا نشان مانا جاتا تھا، لیکن کسی نے جرأت کر لی اور کہا کہ تو ان جیسا انداز حکمرانی کو اختیار نہیں کر لیتا، تو اس نے 2 لفظی جواب دیا۔ اس نے کہا تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر بنو میں عمر بن جاتا۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہو تو حکمران عمر جیسے ہوتے ہیں، اور اگر رعایا ہی بدترین ہو تو حکمران قہر اور اللہ کے غضب اور اللہ کی طرف سے جو ہے وہ سزا کے صورت میں ان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں تھا اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری صورتحال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک موقع پہ ارشاد فرمایا وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب نازل کرے، تمہارے نیچے سے بھی عذاب نازل کرے۔ تو علماء نے کہا اوپر کا عذاب کیا ہے، پتھر اتریں، اور نیچے کا عذاب کیا ہے، زلزلے آئیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولادیں نافرمان ہوں۔ یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے جس میں تم جکڑ دیے جاتے ہو۔ آج ہم دیکھیں تو ہمارے ماتحت ہماری اولادیں آج ماں باپ کے سامنے کس طرح کھڑی ہو گئی ہیں، اور ایسے بدترین حکمران جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کبھی ماضی میں دیکھے تھے ہم نے، اور ہر آنے والا دن بدترین سے بدترین ہوتا چلا آ رہا ہے۔ وہ ایک حکمران گیا، دوسرا آیا، تو کسی نے کہا جناب آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھوں میں موتیا اتر آیا۔ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بدترین آ رہا ہے، اس لیے کہ ہم خود سدھرنا نہیں چاہتے۔ جب ہم خود صحیح نہیں ہونا چاہتے تو یہ اللہ کے عذاب کی شکل کے اندر یہ اوپر ہمارے نازل ہوتے رہیں گے اور اللہ کا قہر بن کے برستے رہیں گے۔ اس لیے ہم نے اس کتاب کو تھام کر کے اپنی زندگیوں کو منور اور تاباں کرنا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، گفتگو تھوڑی سی جو ہے وہ لمبی ہو گئی۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنی خاص پناہوں میں، امان میں، حفاظتوں کے حصار میں رکھے۔ اس درگاہ کے لیے، اس درسگاہ کے لیے، وہ کسی نے کہا تھا کہ درگاہ